بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ یوٹیوب چینل سے قاری محمد ریاض قریشی کا سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان میں اور پاکستان سے باہر رہنے والوں کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک آپ کی روحانی، جسمانی، اندرونی، بیرونی بیماریاں دور فرمائے، آمین۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اللہ پاک نے بہت سے معجزات، بہت سی کرامتیں آپ کو دے کر اس دنیا میں بھیجا اور نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ دنیا میں آپ نے سنا ہی ہوگا کہ ان کو سولی چڑھا دیا گیا یا مار دیا گیا، تو لیکن قرآن پاک سے یہ ظاہر ہوتا ہے اور اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھایا، روح سمیت زندہ اٹھایا۔ اس کی مین وجہ کیا تھی کہ آپ کو زندہ کیوں اٹھایا؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی جب آپ نے سنا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے اس پر اللہ کی کتنی رحمت اور اس کا کتنا کرم ہے اور کتنی عظیم امت ہے، تو آپ نے دعا کی کہ اے اللہ مجھے اپنے جو آخری نبی ہے اس کا امتی بنا کر اٹھانا۔ تو اللہ پاک نے ان کو زندہ اٹھا لیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے جو دی تھی کہ نابینا کو وہ روشنی دیتے تھے، کوڑ والے مرض کو ان کو شفا دیتے تھے، بہت سی جو بیماریاں تھیں آپ دعا فرماتے تھے بیماریاں دور ہو جاتی، مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ آپ ایک جگہ باغ سے گزر رہے تھے، ایک جگہ سے گزر رہے تھے، آپ نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ وہ نوجوان کھڑا ہے، وہ نوجوان بھاگتا ہوا آپ کے پاس آیا اور عرض کی اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک اپنی تجلی کا ایک قطرہ مجھ پہ ڈال دے، ایک قطرہ تجلی کا مجھ پہ ڈال دے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس نوجوان سے کہا کہ اے نوجوان، تو ایک قطرہ برداشت نہیں کر سکتا، تو جل جائے گا، خاک ہو جائے گا۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ چلو ایک قطرہ نہ سے ہی آدھا قطرہ ہی ڈال دے۔ تو آپ نے فرمایا تو آدھا قطرہ بھی نہیں برداشت کر سکتا۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ ایک ذرہ ہی ڈال دیں، اڑ گیا نا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ پاک اس نوجوان کے سینے پہ، اس کے وجود پہ تو ایک ذرہ اپنی تجلی کا ڈال دے۔ تو آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ کچھ عرصے بعد جب وہاں سے دوبارہ گزر ہوا تو آپ نے دیکھا وہ شخص نظر نہیں آ رہا، جس کے لیے دعا کی تھی وہ نظر نہیں آ رہا۔ آپ نے سوچا میں دیکھوں تو صحیح کہ اس کا حال کیا ہے، وہ کس حال میں ہے، کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ کیا ہوگا آگے۔ تو پوچھتے کہ جی یہاں پر ایک نوجوان کھڑا ہوتا تھا اکثر، تو وہ کہاں ہے؟ کہ جی آپ وہ تو نہیں ہے آپ نے جس کے لیے دعا کی تھی؟ کہ ہاں میں وہی ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں۔ کہ آپ نے جس کے لیے دعا کی تھی وہ فلاں پہاڑ پہ جنگل میں کہیں اکیلا، وہ تو اس وقت کا اور آج تک واپس ہی لوٹ کر ہی نہیں آیا۔ اچھا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں گئے، دیکھا ایک پہاڑ کی چوٹی پہ وہ نوجوان کھڑا اور آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے، بس آسمان کی طرف تکتا جا رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا تو آپ نے اس شخص نے جواب نہیں دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر سلام کہا اور کہا اے نوجوان، کیا تو مجھے بھول گیا کہ میں وہی ہوں جس نے تیرے حق میں دعا کی تھی؟ وہ شخص پھر خاموش اور آسمان کی طرف دیکھی جا رہا ہے، کوئی جواب نہیں آیا۔ اتنے میں وحی نازل ہوگی
کہ اے عیسیٰ اس وقت تو اس کو آرے سے بھی کاٹ دے تو بھی اس کو خبر نہیں ہوگی، یہ اتنا بے خبری میں چلا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ایک ذرہ دیکھیں، ہم دنیا مانگتے ہیں، دولت مانگتے ہیں، ہم عزت مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو عطا کرتا ہے۔ اس نے کیا مانگا؟ اس نے کہا کہ ایک ذرہ اپنی تجلی کا مجھ پہ ڈال دے، کیونکہ اللہ سے محبت کرنے والے، اللہ کو پا لینے والے، اللہ کو حاصل کرنے والے، وہ کچھ نہیں مانگتے، وہ اللہ سے اللہ ہی کو مانگتے ہیں۔ جو شخص اللہ سے اللہ ہی کو مانگتا ہے تو کل قیامت کے دن اس سے کوئی سوال و جواب نہیں ہوگا، ورنہ جب قیامت کا دن ہوگا، اللہ پاک جب ہم سے پوچھے گا کہ اے میرے بندے بتا تو میرے لیے کیا لایا ہے، میرے لیے کیا لایا ہے؟ انسان کہے گا کہ میں نمازیں پڑھتا تھا، اللہ فرمائے گا تو نماز پڑھتا تھا تو جنت کے لیے پڑھتا تھا، ثواب کے لیے پڑھتا تھا، حوروں کے لیے پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا تو اپنی ثواب کے لیے رکھتا تھا، قرآن پڑھتا تھا تو ثواب کے لیے پڑھتا تھا، تو جنت کا طالب تھا، تو یہ بتا میرے لیے کیا لایا ہے؟ یہ تو نے سب اپنے لیے کیا ہے۔ وہاں انسان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کے ولی ہیں جو اللہ سے اللہ ہی کو مانگتے ہیں اور کچھ نہیں مانگتے۔ وہ کیا کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ اللہ سے اللہ ہی کو مانگ لیا اور اٹھتے نہیں اس ہاتھ میرے اس دعا کے بعد، کہ جب جو لوگ اللہ سے اللہ کو مانگ لیتے ہیں پھر وہ کوئی شے کے طالب نہیں رہتے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ محبوب لوگوں سے کہہ دو کہ جس کا جینا مرنا کھانا پینا سونا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا صرف اللہ ہی کے لیے ہو جائے تو پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ تو ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔